یہ دنیا بری ہو چکی ہے اور مجھے ایسی دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرا سکے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ خامیوں سے بڑا ہوا ایک شاہکار ہوں میں، ایک ہی خوبی ہے مجھ میں کہ کوئی خوبی نہیں۔ عشق کے کوئی کاف میں ہوں، عقل کے اتکاف میں ہوں۔ پہلے عزیز تھی دنیا، آج کل اختلاف میں ہوں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ طلاق کی وجہ کوئی بھی ہو، نقصان سب سے پہلے بہرطور عورت کی ذات کو ہی پہنچتا ہے، کیونکہ بیوہ کے لیے ہمارے معاشرے میں ہمدردی ہوتی ہے، لیکن طلاق یافتہ کے لیے شک اور بے اعتباری۔ خاموش معاہدہ ہوا میرا ضمیر سے اور بادشاہ بن گیا میں ایک فقیر سے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ ایک نیند ہے جو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ گوشت حلال ہونا چاہیے، جن پیسوں سے خریدنا ہے اس کی خیر ہے۔ سرے بازار نکلوں تو آوارگی کی تہمت، تنہائی میں بیٹھوں تو الزام محبت۔ حق پر کھڑا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ جو وقت دوسروں پہ تنقید کرنے میں گزرتے ہیں وہی وقت خود کو سنوارنے میں گزاریں۔ کسی کو بدلنا اختیار میں نہیں، لیکن خود کو بدلنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کو نہ بدلیں، خود کو بدلیں، سب بدل جائے گا۔ سنا ہے حد نظر سے آگے زندگی اب بھی مسکراتی ہے۔ کسی کی ضرورت پوری کرنے کو احسان کا نام دینا کم ظرفی ہے۔ جو لفظ نہیں سمجھ پاتے وہ خاموشی کیا سمجھیں گے۔ زندگی تیرے تسلسل میں ہم نے وہ لوگ بھی کھوئے جو سانسوں کے مانند تھے۔ آپ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا، نادان تو آپ ہی ہیں۔ جان لیں کہ دونوں جہاں اس میں اللہ کی تہ میں آتے ہیں، اس میں اللہ ذات قلب انسانی کی تہ میں آتا ہے اور قلب انسانی کا تالا حضرات اس میں اللہ ذات اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی سے کھلتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ دل کو ہزار چیخیں چلانے دیجیے، جو آپ کا نہیں اسے جانے دیجیے۔ عہد نو کا اس سے بڑھ کر سانحہ کوئی نہیں، سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی فطرت ہوتی ہے، بس ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس میں قصور ان کا نہیں، ہماری سمجھ کا ہوتا ہے۔ وہ جا چکا ہے مجھ کو بھی معلوم ہے، لیکن جس سمت وہ گیا ہے مجھے دیکھنے تو دو۔ جتنی روزی اللہ پاک نے تمہارے لیے مقدر فرما دی ہے اس پر راضی اور مطمئن رہو تو تم سب سے زیادہ غنی آدمی بن جاؤ گے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ پاک کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہے لے لیں۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ ایک ماں ہی تھی جو رگ رگ سے واقف تھی، باقی تو سبھی کی واقفیت دکھی رگ سے رہی۔ کسی کی ضرورت پوری کرنے کو احسان کا نام دینا کم ظرفی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی دوسری جگہ جا کر وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ کٹی پتنگ کا رخ تھا میرے گھر کی جانب، اسے بھی لوٹ لیا اونچے مکان والوں نے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جب کسی پر بھروسہ کرو تو انتہائی حد تک کرو، یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق مل جائے گا، فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورت کو سب سے زیادہ نقصان عورت کے ہمدردوں نے پہنچایا ہے۔ وہ میرے تھے جتنے بھی آشنا انہی راستوں میں کھو گئے، وہ جو مشلیں تھیں وہ بجھ گئیں، وہ جو مہربان تھے چلے گئے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، جہالت کا بہترین حل اس کو نظر انداز کر دینا ہے۔ میری وسعت کی طلب نے مجھے محدود کیا، میں وہ دریا ہوں
جو موجوں سے بھی ساحل مانگے۔ ہمارے ماں وسائل بدلتے رہتے ہیں لیکن یہ مال نہیں بدلتے۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے نرم بستر پر اور جھونپڑی کے ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور خبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ پاک کے انصاف پر یقین آ گیا۔ ہم سمجھدار اس وقت تک نہیں بنتے جب تک کوئی ہمیں بیوقوف نہیں بنا دیتا۔